بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے باب المضارب الذی یضارب لا يضمن المضارب بدفعه مضاربة بلا إذن رب المال إلى أن يعمل الثاني في ظاهر الرواية وهو قولهما وإلى أن يربح في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله وجه الأول أن الدفع إيداع وهو يملكه فإذا عمل تبين أنه مضاربة فيضمن. وجه الثاني أن الدفع قبل العمل إيداع وبعده إبضاع وهو يملكهما فإذا ربح ثبت الشركة فحينئذ يضمن كما لو خلط بغيره. وعند زفر رحمه الله يضمن بمجرد الدفع فلو أذن بالدفع فدفع بالثلث وقيل له ما رزق الله بيننا نصفان فنصف ربحه للمالك وسدسه للأول وثلثه للثاني. وإن قيل له ما رزقك الله تعالى فلكل ثلث لأن المالك قد أذن بالدفع مضاربة فللمضارب الثاني ما شرط له المضارب الأول فما رزق الله المضارب الأول وهو الثلثان يكون نصفين بينه وبين رب المال. ولو قيل ما ربحت فهو بيننا نصفان ودفع بالنصف فللثاني نصف ولهما نصف لأن ربح المضارب الأول النصف وهو مشترك بينه وبين رب المال. ولو قيل ما رزق الله فلي نصف أو ما فضل فنصفان وقد دفع بالنصف فنصفه للمالك ونصفه للثاني ولا شيء للأول. ولو شرط للثاني ثلثيه فللمالك والثاني شرطهما وعلى الأول السدس لأن للمالك النصف وللمضارب الثاني الثلثين فيضمن المضارب الأول السدس. وصح إن شرط للمالك ثلثا ولعبده ثلثا ليعمل معه أي مع المضارب ولنفسه ثلثا وتبطل بموت أحدهما ولحاق المالك بدار الحرب مرتدا بخلاف لحاق المضارب بدار الحرب مرتدا حيث لا تبطل المضاربة لأن له عبارة صحيحة ولا ينعزل حتى يعلم بعزله أي إن عزل رب المال المضارب لا ينعزل حتى يعلم بعزله فلو علم فله بيع عرضها ثم لا يتصرف في ثمنه ولا في نقد نض من جنس رأس ماله نض بالضاد المعجمة أي صار نقدا ويبدل خلافه به استحسانا أي يبدل نقدا نض لكنه خلاف جنس رأس ماله بأن كان رأس المال دراهم والنقد دنانير أو بالعكس. وفي القياس لا يبدله لوجود العزل ولا ضرورة بخلاف العروض. وجه الاستحسان أن الربح لا يظهر إلا عند اتحاد الجنس فتحققت الضرورة. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت. بنیادی طور پر اس میں دو مسئلے ذکر ہوئے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مضارب کسی اور کو آگے مضاربت پہ مال دیتا ہے تو اس میں جو نفع کی تقسیم ہے اس کی مختلف صورتیں تقریباً 5-6 صورتیں یہاں موجود ہیں. اور دوسرا جو مسئلہ ہے ان 3 امور کو ذکر کیا گیا جن سے مضاربت ختم ہو جاتی ہے. تو عبارت پڑھ کے دونوں مسائل کو سمجھتے ہیں. ابتدا میں اس سوال کا جواب ہے کہ مضارب کو اگر آگے مضاربت پہ مال دینے کی اجازت نہیں ہے اور وہ مضاربت پہ وہ مال دے دیتا ہے تو کب اس کو ضامن ٹھہرایا جائے گا اس مال کا. دیکھیے لا يضمن المضارب بدفعه مضاربة، اگر مضارب کسی اور کو مضاربت پہ رب المال کا سرمایہ دے دیتا ہے تو وہ ضامن نہیں بنے گا صرف حوالہ کرنے سے. بلا اذن رب المال، یعنی یہ جو ادائیگی کر رہا ہے، یہ جو آگے مضاربت پہ مال دے رہا ہے رب المال کی اجازت کے بغیر دے رہا ہے، تو اس کو ضامن صرف حوالہ کرنے سے نہیں ٹھہرایا جائے گا. الا ان يعمل الثانی، ہاں جب دوسرا آدمی یعنی مضارب ثانی اگر وہ عمل کر لیتا ہے تو پھر یہ ضامن ٹھہرے گا فی ظاہر الروایت، ظاہر الروایت کے مطابق. وہو قولہما، اور صاحبین کا بھی یہی مذہب ہے، یعنی ظاہر الروایت کے مطابق صاحبین کا بھی مذہب ہے. وَإِلَىٰ أَن يَرْبَحَ فِي رِوَایَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ،
حسن بن زیاد رحمہ اللہ کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب نفع ہوگا پھر ضامن ٹھہرے گا، یعنی صرف حوالہ کرنے سے بھی ضامن نہیں ٹھہرے گا، دوسرے کے عمل کرنے سے صرف ضامن نہیں ٹھہرے گا، بلکہ جب نفع وجود میں آ جائے گا پھر یہ ضامن ٹھہرے گا۔ یہاں پر ایک قول امام ظفر رحمہ اللہ کا بھی ہے، جس کو آگے خود ذکر کریں گے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ بس حوالہ کرنے سے ہی ضامن ٹھہرے گا۔ تو گویا تینوں سٹیپس کے اندر اقوال موجود ہیں۔ پہلا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ مال حوالے کیا، امام ظفر فرماتے ہیں کہ مال حوالہ کرنے سے ہی یہ ضامن ٹھہرے گا، چونکہ نیت جو اس نے کی ہے وہ مضاربت کی ہے۔ ظاہر الروایہ اور صاحبین کا جو قول ہے اس کے مطابق صرف حوالہ نہیں بلکہ جب عمل کرے گا تو پھر وہ ضامن ٹھہرے گا۔ اور تیسرا جو درجہ ہے وہ حسن بن زیاد رحمہ اللہ کی روایت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ جب تک نفع نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو ضامن نہیں ٹھہرا سکتے۔ وجوہات کیا ہیں؟ تینوں اقوال کی دیکھیے۔ وجہ الاولی، پہلا قول کی وجہ، یعنی جس میں یہ کہا گیا کہ صرف حوالہ کرنے سے ضامن نہیں ٹھہرے گا بلکہ دوسرا جو شخص ہے اس کا عمل بھی ضروری ہے، تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ان الدفع ایداع، مجرد حوالے کرنا، صرف حوالے کرنا یہ امانت ہے، وہو یملکہ، اور امانت رکھوانے کی اس کو اجازت ہے، اختیار ہے۔ فَإِذَا عَمِلَ، جب دوسرا آدمی نے عمل کیا، تبین انہ مضاربۃ، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس نے مضاربت پہ یہ مال لیا ہے، اور مضاربت کی اس کو اجازت نہیں تو مخالفت لازم آئی تو یہ ضامن ٹھہرے گا۔ فیضمن، وجہ الثانی، دوسرا قول کی وجہ کہ جب تک نفع نہ حاصل ہو، فرماتے ہیں ان الدفع قبل العمل ایداع، عمل سے قبل مال حوالے کیا گیا تو یہ بطور امانت ہے، اس کی حیثیت امانت کی ہے۔ وبعدہ ابضاع، عمل کے بعد اس مال کی جو حیثیت ہے وہ ابضاع کی ہے۔ ابضاع آپ کو پہلے بھی بارہا یہ سمجھا چکا ہوں کہ مال حوالے کیا اس شرط پر کہ جتنا نفع ہوگا وہ مالک کا ہوگا، یعنی مالک کو ملے گا اور عمل کرنے والے کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہو یملکہما، ایداع پہ بھی مال دینا جائز ہے، ابضاع پہ بھی دینا اس کے اختیار میں ہے۔ فَإِذَا رَبِحَ، لیکن جب نفع ہو گیا، ثبت الشرکت، تو اس کی شرکت ثابت ہوئی، شرکت ثابت ہونے سے مضاربت ثابت ہوئی، اور مضاربت کی اس کو اجازت نہیں تھی، فَحِينَئِذٍ يَضْمَنُ، تو پھر یہ ضامن ٹھہرے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کما لو خلط بغیرہ، اس نے مال مضاربت میں کسی اور مال کو جب اکٹھا کر لیا تو اس صورت میں جیسے ضامن ٹھہرتا ہے تو یہاں پر بھی ضامن ٹھہرے گا۔ تیسرا قول وعند ظفر رحمہ اللہ یضمن بمجرد الدفع، مطلقاً حوالے کرنے سے ہی ضامن ٹھہرے گا۔ وجہ ان کے قول کی یہ ہے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ مضاربت کے طور پر مال دے رہا ہوں، اس کی نیت پر ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ تو وہ صورت تھی جس میں مضاربت کی اجازت نہیں تھی اور اس نے مضاربت کا تصرف کیا۔ اب یہ کہ مضاربت کی اجازت تھی اور اس نے آگے کسی کو مضارب بنایا، تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں نفع کی تقسیم کے اعتبار سے۔ یہاں پر 5 صورتیں ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی جو صورت ہے اس کے اندر پہلے مضارب کا حصہ کم ہے، دوسرے مضارب کا حصہ اس کی نسبت زیادہ ہے۔ دیکھیے فَلَوْ أَذِنَ بِالدَّفْعِ، مالک نے اجازت دی تھی مضارب کو کہ تم مضاربت پہ یہ مال دے دو، فَدَفَعَ بِالثُّلُثِ، اس نے آگے جس کو مضاربت پہ مال دیا اس کے ساتھ یہ طے کیا کہ جو نفع ہوگا اس کا 1/3 آپ کا ہے۔ وَقِيلَ لَهُ، اور اس مضارب سے یعنی جو پہلا مضارب ہے یہ کہا گیا تھا مَا رَزَقَ اللَّهُ بَيْنَنَا نِصْفَانِ، جو بھی نفع اللہ کی طرف سے حاصل ہوگا وہ ہمارے درمیان آدھا آدھا تقسیم ہوگا۔ اب دیکھیے پہلی مضاربت میں نفع کی تقسیم آدھی آدھی ہے، اور اس مضارب نے آگے جو مضاربت پہ مال دیا ہے اس کے ساتھ یہ طے کیا کہ جو حاصل ہوگا اس کا ثلث تمہارا ہے۔ اب اس کی تقسیم دیکھیے، فَنِصْفُ رِبْحِهِ لِلْمَالِكِ، مالک کو تو آدھا ملے گا چونکہ اس نے مضارب اول کے ساتھ یہی طے کیا تھا کل نفع کا آدھا حصہ اس کا، تو اس کو آدھا مل گیا۔ وَسُدُسُهُ لِلْأَوَّلِ، جو پہلا مضارب ہے اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ وَثُلُثُهُ لِلثَّانِي، اور جو دوسرا مضارب ہے اس کو 1/3 حصہ ملے گا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، نفع ہوا 100، رب المال نے کہا تھا کہ کل نفع کا آدھا میرا، 50 اس کو مل گیا، اور مضارب اول نے مضارب ثانی سے یہ کہا تھا کہ جو نفع ہوگا اس میں سے 1/3 تمہارا ہے۔ اب 100 کا 1/3 بنتا ہے 33 روپے،
33 اس نے لے لیے، 50 اس نے لے لیے، تو پیچھے 16 17 بچ جاتے ہیں جو کہ 100 کا چھٹا حصہ بنتا ہے، تو چھٹا حصہ مضارب اول کے حصہ میں آ جائے گا۔ یہ تھی پہلی صورت۔ دوسری صورت ہے جس میں سب کا نفع برابر ہے۔ وَإِنْ قِيلَ لَهُ، اگر اس سے یہ کہا گیا تھا مَا رَزَقَكَ اللَّهُ تَعَالَى فَلِكُلٍّ ثُلُثٌ، کہ جو بھی تمہیں اللہ نے دیا وہ میرے اور تمہارے درمیان تقسیم ہوگا، فَلِكُلٍّ ثُلُثٌ، تو اس صورت کے اندر سب کو 1/3 ملے گا، یعنی 100 نفع ہوا۔ اور رب المال نے یہ کہا کہ مضارب اول کو کہ تمہیں جو بھی حاصل ہوگا وہ ہمارے درمیان تقسیم ہوگا، اور اس شخص نے آگے جو مضاربت میں مال دیا اس سے یہ طے کیا کہ تمہیں بھی 1 ثلث ملے گا، 100 روپے نفع ہوا، 1 ثلث مضارب ثانی کو مل گیا، یعنی 33 اس نے لے لیے، 66 باقی رہ گئے۔ اور کہا کیا تھا ما رزقک اللہ، تمہیں جو اللہ نے نفع دیا، تو اب مضارب اول کو کیا ملا؟ 66، تو اس نے کہا تھا وہ ہم تقسیم کریں گے آپس میں درمیان۔ یہاں ایک جملہ ہے بینی و بینکا، یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ بیننا نصفانی، تو اب انہوں نے کہا کہ وہ ہم آدھا آدھا آپس میں تقسیم کریں گے، تو 2 ثلث رہتے ہیں، تو 2 ثلث میں سے ایک جو ہے وہ رب المال کا اور ایک مضارب اول کا۔ لأن المالک قد اذن بالدفع مضاربۃ، وجہ یہ ہے کہ مالک نے آگے مضاربت میں مال دینے کی اجازت دی تھی۔ فللمضارب الثانی ما شرط له المضارب الاول، مضارب ثانی کے لیے جو مضارب اول نے شرط طے کی تھی، جو مقدار طے کی تھی، وہ اس کو ملے گا، تو 1 ثلث اس کو مل گیا۔ فما رزق اللہ المضارب الاول، مضارب اول کو پھر جو اللہ پاک نے نفع دیا وہ الثلثانی، 2 ثلث وہ باقی رہتا ہے، یکون نصفین بینہ و بین رب المال، وہ رب المال اور مضارب اول کے درمیان آدھا آدھا تقسیم ہوگا، تو جب آدھا آدھا تقسیم ہوگا تو دونوں کو 1 ثلث ملے گا۔ تیسری صورت جس کے اندر دوسرے مضارب کا جو حصہ ہے وہ برابر ہے مالک اور مضارب دونوں کے حصے کے برابر، یعنی مضارب ثانی کا حصہ مضارب اول اور مالک کا حصہ ملا کر جتنا بنتا ہے اتنا بنے گا۔ دیکھیے وَلَوْ قِيلَ، اگر یہ کہا گیا مَا رَبِحْتَ فَهُوَ بَيْنَنَا نِصْفَانِ، کہ جو تمہیں نفع حاصل ہوا وہ ہمارے درمیان آدھا آدھا تقسیم ہوگا، وَدَفَعَ بِالنِّصْفِ، اور مضارب اول نے مضارب ثانی کے ساتھ جو معاہدہ کیا وہ آدھے کا تھا کہ جو نفع ہوگا آدھا تمہارا آدھا میرا، فَلِلثَّانِي نِصْفٌ، دوسرے کو تو آدھا مل جائے گا، وَلَهُمَا نِصْفٌ، اور ان دونوں کے درمیان آدھے کو تقسیم کیا جائے گا۔ اس کی مثال یہ دیکھیے، 100 روپے نفع ہوا، رب المال نے مضارب اول سے یہ کہا کہ جو تمہیں نفع حاصل ہوگا وہ ہم آپس میں آدھا آدھا کریں گے، مضارب اول نے مضارب ثانی سے کہا کہ جو کل نفع ہوگا اس کا آدھا تمہارا، اب 100 نفع ہوا، 50 مضارب ثانی کو مل گیا، 50 باقی رہ گیا۔ اب یہ 50 چونکہ مضارب اول کو حاصل ہوا تو معاہدہ یہ تھا کہ آدھا آدھا کریں گے، تو دونوں کو 25 مل جائیں گے۔ اب دونوں کا حصہ ملائیں، یعنی مالک اور مضارب اول کا، تو دونوں کا جو حصہ ہے وہ مل کر مضارب ثانی کے حصے کے بقدر ہوتا ہے۔ لأن ربح المضارب الاول النصف، مضارب اول کا جو نفع ہے وہ آدھا ہے، وہ مشترک بینہ و بین رب المال، اور وہ دونوں کے درمیان مشترک ہے، یعنی رب المال اور مضارب اول کے درمیان۔ چوتھی صورت جس میں پہلے مضارب کو کچھ بھی نہیں ملتا، وَلَوْ قِيلَ، اگر کہا گیا مَا رَزَقَ اللَّهُ فَلِي نِصْفٌ، جو نفع ہوا یعنی کل نفع اس میں سے آدھا میرا، یہ رب المال نے مضارب اول سے کہا، او ما فضل فنصفانی، جو بھی نفع ہوا وہ آدھا آدھا کریں گے، کوئی بھی جملہ ایسا بولتا ہے۔ وَقَدْ دَفَعَ بِالنِّصْفِ، اور یہ مضارب اول نے مضارب ثانی سے بھی جو معاہدہ کیا وہ آدھے کا کیا، فَنِصْفُهُ لِلْمَالِكِ، آدھا مالک کو مل جائے گا، وَنِصْفُهُ لِلثَّانِي، آدھا دوسرے مضارب کو مل جائے گا، وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ، پہلے کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ رب المال نے آدھا حصہ اپنا لے لیا اور اس نے آگے بھی مضاربت میں جب مال دیا تو آدھے کی ہی شرط لگائی، تو دونوں کو آدھا آدھا مل گیا، پیچھے باقی رہا ہی کچھ نہیں۔ پانچویں صورت جس کے اندر پہلے پر ضمان آ جاتا ہے، یعنی مضارب اول پر ضمان آ جائے گا، اس کی صورت دیکھیے، وَلَوْ شَرَطَ لِلثَّانِي ثُلُثَيْهِ، اگر دوسرے کے لیے 2 ثلث کی شرط لگا دیتا ہے، اور رب المال کے لیے تو یہ طے ہوا تھا مَا رَزَقَ اللَّهُ فَلِي نِصْفٌ أَوْ مَا فَضَلَ فَنِصْفَانِ، فَلِلْمَالِكِ وَالثَّانِي شَرْطُهُمَا، مالک کو اور دوسرے مضارب کو ان کے معاہدے کے مطابق، شروط کے مطابق مال ملے گا۔ مثال کے طور پر 100 روپیہ نفع ہوا، اب رب المال اور مضارب اول میں یہ طے ہوا کہ آدھا آدھا ہوگا، 50 مالک کو مل گیا، پیچھے 50 رہ گیا۔ اس نے آگے مضارب ثانی سے کہا کہ کل نفع کے 2 ثلث میں دوں گا،
اب کل نفع کے 2 ثلث تو باقی نہیں ہے، آدھا باقی ہے، یعنی 50 باقی ہے، اور 2 ثلث 66 بنتے ہیں جو کہ 100 کا چھٹا حصہ ہے۔ تو پھر اس صورت کے اندر پہلے کو اپنی طرف سے ادائیگی کرنی پڑے گی، چونکہ اس نے عقد کے اندر اس کی وضاحت کی ہے، عقد کے ذریعے اپنے ذمہ لازم کیا ہے۔ فرماتے ہیں فللمالک والثانی شرطهما، مالک اور مضارب ثانی کو تو ان کی شروط کے مطابق مل جائے گا، وعلی الاول السدس، پہلے کے اوپر چھٹے حصے کا تاوان آ جائے گا، ضمان آ جائے گا جو اس نے مضارب ثانی کو ادا کرنا ہے۔ لأن للمالک النصف، مالک کا آدھا ہے، وللمضارب الثانی ثلثین، مضارب ثانی کو 2 ثلث دے گا، تو 2 ثلث اور نصف یہ تو 116 بن جائیں گے، 100 نفع ہوا تو 16 اپنی طرف سے دے۔ فیضمن المضارب الاول السدس، تو مضارب اول مضارب ثانی کے لیے سدس کا ضامن بنے گا۔ انہی سے متعلق ایک اور جزئی آخر میں لکھی گئی ہے، فرماتے ہیں وصح ان شرط للمالک ثلثا، اگر مالک کے لیے 1 ثلث کی شرط لگائی، ولعبدہ ثلثا، مالک کے غلام کے لیے بھی 1 ثلث کی شرط لگائی، لیعمل معہ، اس لیے کہ وہ مضارب کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس کو کہا کہ 1 ثلث تمہارا ہے، اور پھر اس کے غلام سے کہا کہ اگر یہ میرے ساتھ کام کرتا ہے تو 1 ثلث اس کو بھی ملے گا، ولنفسہ ثلثا، اور اپنی ذات کے لیے بھی 1 ثلث رکھا تو یہ بھی جائز ہے۔ یعنی اگر غلام کو بھی بیچ میں لایا جاتا ہے، وہ چاہے رب المال کا ہی ہے اور مال سارا ادھر ہی جائے گا تو بھی درست ہے، وہ عمل کی وجہ سے اس نفع میں شریک ہے۔ یہ 5 صورتیں تھیں۔ اب اس کے بعد اگلا جو ہمارا عنوان تھا کہ مضاربت ختم ہونے کے جو ذرائع، 3 ایسے امور ہیں جن سے مضاربت باطل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، جس میں سب سے پہلا دیکھیے وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، فریقین میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے تو اس کے مرنے سے مضاربت ختم ہو جائے گی، چونکہ یہ وکالت کا معاملہ ہے، اور وکالت میں کسی ایک فریق کی موت موکل ہو یا وکیل ہو، وہ معاملہ وکالت کو ختم کر دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے، تو مضاربت بھی باطل ہو جائے گی۔ دوسرا موت حکمی اگر طاری ہو جاتی ہے تو پھر بھی مضاربت باطل ہو جائے گی ایک صورت میں، دیکھیے وَلِحَاقِ الْمَالِكِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا، سرمایہ کار کا خدا نخواستہ اسلام سے مرتد ہو جانا اور دارالحرب میں جا کے رہائش اختیار کر لینا، اور قاضی بھی یہ فیصلہ کر دے کہ ہاں وہ دارالاسلام چھوڑ کے دارالحرب میں چلا گیا، تو مالک کی طرف سے اگر نعوذ باللہ ایسا عمل پایا جاتا ہے تو مضاربت باطل ہوگی۔ اگر مضارب کی طرف سے یہ عمل پایا جا رہا ہے تو پھر مضاربت باطل نہیں ہوگی۔ دونوں میں وجہ فرق کیا ہے؟ عبارت دیکھیے بخلاف لحاق المضارب بدار الحرب مرتدا، برخلاف اس کے کہ مضارب وہ مرتد ہو کر دارالحرب میں چلا جاتا ہے تو اس صورت کے اندر مضاربت باطل نہیں ہوگی، حیث لا تبطل المضاربہ۔ وجہ کیا ہے؟ لأن له عبارة صحیحة، وجہ یہ ہے کہ مضارب کی جو موت حکمی ہے وہ ورثہ کے اعتبار سے ہے، اور ورثہ کے اعتبار سے اس مضاربت میں کوئی بھی ایسی شرکت ان کی نہیں، وراثت نہیں جو ان کو منتقل ہو۔ مضارب کی طرف سے تو کلام ہے، بات چیت ہے جس کے ذریعے اس نے آگے عمل کرنا ہے، تو وہ تو اس کو حاصل ہے، اپنی ذات میں تو وہ نہیں مرا، اس کی ذات موجود ہے، لیکن ورثہ کے اعتبار سے وہ مر چکا ہے، تو ورثہ کو تو اس مال مضاربت سے کچھ بھی نہیں ملنا، تو اس لیے اس کا تصرف درست ہے۔ اس کے برخلاف سرمایہ کار یعنی مالک، وہ جب مرتد ہو کے دارالحرب میں چلا جاتا ہے تو ورثہ کے اعتبار سے وہ مر چکا ہے، تو اب اس کا یہ مال مضاربت اس کے ورثہ میں تقسیم ہوگا، تو یہ دونوں میں وجہ فرق ہے۔ تیسرا وَلَا يَنْعَزِلُ حَتَّى يَعْلَمَ بِعَزْلِهِ، اگر وہ اس کو معزول کر دیتا ہے تو جب تک معزول ہونے کا مضارب کو علم نہیں ہوتا اس وقت تک وہ معزول نہیں ہوگا۔ پہلی جو 2 صورتیں تھی اس کے اندر علم میں لانا ضروری نہیں تھا، لیکن معزول کرنے کی صورت میں مضارب کے علم میں لانا ضروری ہے۔ اَيْ انعزل رب المال المضارب لا ينعزل حتى يعلم بعزله، اگر رب المال مضارب کو معزول کرتا ہے تو مضارب اس وقت تک معزول نہیں ہوگا جب تک اس کو یہ بات نہ پہنچ جائے کہ اس کو مالک نے، سرمایہ کار نے معزول کر دیا ہے۔ اب معزول ہونے کے علم کے بعد کس قدر وہ مزید تصرفات کر سکتا ہے اس کا بیان دیکھیے۔ فَلَوْ عَالِمَ، اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ مجھے معزول کر دیا گیا، فَلَهُ بَيْعُ عَرْضِهَا، اس نے کوئی سامان خریدا ہوا تھا تو اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کو بیچ دے، لیکن ثم لا يتصرف فی ثمنه، وہ اس کے ثمن میں تصرف نہیں کر سکتا، اس صورت میں جب ثمن وہ رأس المال کی ہی جنس سے ہو، ولا فی نقد نض من جنس رأس ماله،
اور ایسے ہی اگر مال مضاربت اور راس المال کی جنس ایک ہے تو اس صورت کے اندر بھی تصرف نہیں کر سکتا. ولا فی نقد نقض من جنس راس مالہ، ایسے ہی اس کیش کے اندر بھی اس مال مضاربت کے اندر جو نقدی کی صورت میں موجود ہے تصرف نہیں کر سکتا جب وہ اسی کی جنس سے ہو، یعنی راس المال اور مال مضاربت ایک جنس سے ہو. نقض یہ اس کی لفظی تحقیق ہے، بالضاد المعجمہ، اس کو ضاد کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی نقطے والی کے ساتھ، نہ کہ صاد کے ساتھ. ای صار نقدن، مطلب یہ ہے کہ جب وہ نقدی کی صورت میں ہو. وَيُبَدَّلُ خِلَافُهُ بِهِ استحسان، اگر راس المال اور مال مضاربت کی کرنسی مختلف ہے تو پھر استحساناً اجازت ہے کہ اس کو تبدیل کر لیا جائے. آگے خود ہی بتائیں گے کیسے مختلف ہو. یبدل نقدا نقدا، کہ جو نقدی موجود ہے اس کو تبدیل کر دے گا. لکنہ خلاف جنس راس مالہ، لیکن اس صورت میں جب راس المال کی جنس کے برخلاف ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ بِأَنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ دَرَاهِمَ، راس المال دراہم کی صورت میں تھا، وَالنَّقْدُ دَنَانِيرَ، ابھی جو نقدی اس کو حاصل ہوئی ہے وہ دینار کی صورت میں ہے. تو اب چونکہ یہ خلاف جنس ہے تو اس کی تبدیلی وہ کر سکتا ہے کہ دینار کو دراہم میں تبدیل کر دے. او بالعکسی، یا ایسا تھا کہ راس المال دنانیر تھے اور نقدی دراہم ہے تو پھر بھی دنانیر میں اس کو تبدیل کر سکتا ہے. یہ استحساناً ہے. وفی القیاس لا یبدلہ، قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اس کو تبدیل نہیں کرے گا. کیوں؟ لوجود العزل، معزول ہو چکا ہے، تصرفات اس کے سارے اب ناقابل قبول ہیں تو اس کو یہ تصرف بھی حاصل نہیں ہونا چاہیے. ولا ضرورت بخلاف العروض، اور سامان کے اندر تو ضرورت تھی کہ اس کو نقدی کی صورت میں مال واپس کرنا تھا. نقدی کیش کرنسی اگر مختلف ہے تو یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے قیاساً. وجہ الاستحسان، استحسان کی وجہ دیکھیے، ان الربح لا يظهر الا عند اتحاد الجنس، کہ جب تک جنس متحد نہ ہو اس وقت تک نفع ظاہر نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ نفع کے ظاہر ہونے کے لیے جنس ایک ہو. فتحققت الضرورت، تو جب ضرورت ثابت ہو گئی تو اجازت بھی ثابت ہو گئی. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.